ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہ جو آلات ہیں، یہ جو مشینیں ہیں، ان میں احساسات نہیں ہوتی، تو انسان مشینوں کے ساتھ رہ کر مشینوں کی طرح بے احساس ہو گیا، نا عاقبت اندیش ہو گیا۔ جیسے مشینوں کو اپنے انجام کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اپنے انجام کے بارے میں کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی، تو ایسی آج کا انسان بھی مشینوں کے ساتھ رہ کر بے حس اور نا عاقبت اندیش ہو گیا۔ اب تو آج کا انسان ایسا ہو گیا کہ اسے بسا اوقات یہ بھی خبر نہیں ہوتی ہے کہ آج کون سا دن ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر تنخواہوں کا معاملہ نہ ہو تو ہمیں تاریخوں کا بھی پتہ نہ ہو۔ وہ تو تاریخوں کا پتہ چل جاتا ہے 1 سے لے کر 10 کے درمیان، اس لیے کہ تنخواہوں کا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر جب تنخواہ مل جائے پھر اس کے بعد تاریخوں کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ بندہ کب آتا ہے کب سوتا ہے، نہ اس کے جاگنے کا کوئی وقت ہے، نہ اس کے سونے کے لیے کوئی ضابطہ ہے، نہ ملنے ملانے کے لیے، لوگوں سے ملنے ملانے کے لیے نہ اس کے پاس وقت ہے، نہ رشتہ داروں کے لیے رشتہ داری نبھانے کے لیے وقت ہے، نہ بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، نہ بچوں کے لیے وقت ہے۔ ایک مشینی دور میں انسان مشینوں کی طرح اس قدر مشین بن گیا کہ بالکل نا عاقبت اندیش ہو گیا ہے۔ اور اس غفلت بھرے ماحول میں اب یہ حال ہو گیا کہ انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، جمعے کے دن کا بھی لحاظ نہیں ہوتا، جمعے کے دن کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ اور اس قدر غفلت ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب عربی خطبہ کی آواز آئے پھر خبر ہوتی ہے، یاد آتی ہے کہ آج تو جمعے کا دن ہے، تو پھر جیسے تیسے اپنے کاموں کو نمٹایا، ہبڑ دبڑ کرتے ہوئے بھاگے، آدھا وضو بنایا، آدھا وضو نہ بنایا، جیسے تیسے آئے، اور امام صاحب نے جماعت کھڑی کر دی ہے، جیسے تیسے نماز پڑھی، 1 رکعت مل گئی، 1 رکعت نہ ملی، اسی کو دوبارہ سے دوہرا لیا اور دعائیں مانگی اور چلے گئے، جمعہ ہو گیا۔ یہ حال ہے ہمارا۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، اس سے بدتر دور ہمارے بچوں کے لیے آنے والا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اچھا دور دکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دور کو سدھارنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس غفلت بھری زندگی سے باز آ جائیں، غفلت بھری زندگی میں نہ ہوں، ہمیں خود غفلتوں سے نکلنا ہوگا۔ بندہ جتنا بھی مصروف ہوتا ہے، کھانے کے لیے وقت نکال لیتا ہے نا، پینے کے لیے وقت نکال لیتا ہے، دیگر اپنے حاجات طبعیہ کے لیے، اصلیہ کے لیے وقت نکال لیتا ہے نا، ایسے ہی جب جمعے کا دن آئے تو جمعے کا دن کا اہتمام رکھنا ضروری ہے۔ یہ بتانے والی باتیں نہیں تھیں، لیکن اب چونکہ اس قدر غفلت ہے کہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ جمعے کے دن کی بھی ایک خاص فضیلت ہے، اس کی ایک انفرادی حیثیت ہے، اور ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ جمعے کا دن کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ تو جب یہ ساری چیزیں نظروں سے گزریں، ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک بھولا ہوا سبق سکھانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے، جمعے کے دن کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، ان اعمال کو ایک چھوٹی سی نشست میں بتا دیا جائے تاکہ لوگ اسے یاد بھی کر لیں اور بار بار سنیں، تاکہ جمعے کے دن جیسے ہی جمعے کا دن آئے اگر یہ بیان نظر سے گزرے تو اگر کوئی ایک بھی غفلت سے بعد آ گیا تو محنت سوارت ہو جائے گی۔ طہارت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام ہونا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا کام سب سے پہلا کام ہونا چاہیے۔ ایک تو قرآن مجید کی کوئی بھی آیت پڑھ لیں، کوئی بھی سورہ پڑھ لیں جمعے کے دن، بہت ہی بابرکت ہے، لیکن سورہ کہف کی تلاوت اور سورہ دخان کی تلاوت، ان دونوں صورتوں کی تلاوت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے حکم دیا، بلکہ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی ترغیب دی۔ چنانچہ چند احادیث اس حوالے سے، امام منذری نے اس حدیث کو لکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ سطع لہ نور من تحت قدمہ الی عنان السماء، فرمائے جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ایک نور اس کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔
یضیء لہو یوم القیامتی، یہ نور قیامت کے دن اس کے لیے نور بنے گا، روشن ہوگا۔ وغفر لہ ما بین الجمعتین، اور جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، اس سورہ کہف کی برکت سے 2 جمعوں کے درمیان ہونے والے تمام گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی برکت ہے، اور ہم کس قدر خسارے میں ہیں کہ جمعے کا دن آیا، ہبڑ دبڑ میں ہم نے سارے کام کر دیے۔ یہ اہتمام کا دن ہے، اہتمام کا دن ہے۔ آج آپ اہتمام کریں گے، آپ کے بچے آپ سے بڑھ کر اہتمام کریں گے۔ آج اگر آپ نے اس دن میں غفلت کی، آپ کی آنے والی اولاد، آپ کے بچے اس دن میں مزید غفلت کریں گے۔ دوسری حدیث امام بیہقی نے شعب الایمان میں اسی حوالے سے نقل کی، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، 2 جمعوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور مقرر فرما دیتا ہے۔ تو یہ نور مقرر فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے خیر متعین فرما دیتا ہے۔ نور تو ہدایت ہے نا، نور استعارہ ہے ہدایت سے۔ نور کا معنی ہے ہدایت، نور کا معنی ہے امن، نور کا معنی ہے سلامتی، نور کا معنی ہے رحمت، نور کا معنی ہے صحت، نور کا معنی ہے کشادگی۔ یعنی جب رسول اللہ کے فرمان کے مطابق جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کے سبب سے 2 جمعوں کے درمیان میں اللہ بندے کے لیے نور دے دیتا ہے، تو گویا 2 جمعوں کے درمیان اللہ اس کے ساتھ امن و سلامتی کا وعدہ فرما دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، امام بیہقی نے اس حدیث کو روایت کی، عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ جمعۃ او یوم جمعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال، فرمائے جو شخص جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن سورہ دخان کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں ہے غفر لہ، کہ جو جمعے کے دن سورہ دخان کی تلاوت کرے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ طہارتوں کے بعد، یعنی غسل کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت تلاوت کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ترغیب ثابت ہے، تو یہ اگر پڑھیں گے اور اس میں جن اجر و ثواب کا ذکر موجود ہے اس کے حصول کی نیت سے پڑھیں گے تو ضرور اللہ تعالی ہمیں یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک عمل ہے۔ دوسرا عمل ہے ناخون تراشنا۔ دیکھیں، ایک تو ہم غافل ہیں، دوسرے ہم گندے بھی ہو گئے۔ نظافت جو ہے نا، یہ دین اسلام کی پہچان ہے۔ نظافت، پاکیزگی، طہارت، ستھرائی، یہ دین اسلام کی پہچان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، اور اب مسلمانوں سے منتقل ہو کر دوسروں کی پہچان بن رہی ہے۔ اب مسلمانوں کا نوجوان نہ اس کے ناخن اچھے ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کے دانت اچھے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کبھی مسکرا دے تو ایسا لگتا ہے کہ دن تاریکی میں ڈل گیا ہے، ورنہ پہلے تو لوگ اگر مسکرائیں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رات کے اندر دن کا اجالا ہو گیا ہے، ایسا ہوتا تھا نا۔ اب وہ مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی، اس لیے کہ مسکراہٹ کو ختم کرنے والی چیزیں ہم کھانے لگ گئے، وہ گٹکا کھانے لگ گئے، چھالیاں کھانے لگ گئے، جس سے ہمارے دانت خراب ہو گئے۔ مسلمان جو ہے نا، اپنے ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاکیزہ ہے، اللہ ستھرا ہے اور ستھرائی کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی کسی کے دانت خوبصورت ہوں، کسی کے دانت صاف اور ستھرے ہوں، اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ گٹکے سے اٹے ہوئے دانت، گندے دانت کوئی پسند نہیں کرتا۔ یہ ہمیشہ منہ چلاتے رہنا یہ جانوروں کا طریقہ ہے نا، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔
جانور اگر منہ نہ چلائے نا، جگالی نہ کرے نا، تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جانوروں کا طریقہ ہے کہ وہ منہ چلاتے رہیں۔ مسلمانوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ یا تو وہ خاموش ہو کر ذکر و فکر میں لگے رہیں، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں، تو اپنے دانتوں کو بھی صاف رکھیں۔ اور جیسے ہمارے لوگ دانتوں میں غافل ہو گئے، ویسے ہی اپنی انگلیوں میں، اپنے ناخنوں کی صفائیوں میں بھی بالکل غافل ہو گئے۔ ناخن بڑے بھرے بھرے ہوتے، بڑے بڑے ہوتے، گندگیوں سے اٹے ہوئے ہوتے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ جمعے کے دن ناخن تراشنا یہ مستحب عمل ہے، اور پھر اس کی بڑی فضیلت بھی بیان کی گئی۔ چنانچہ مصنف عبد الرزاق میں ہے اور دیگر کتب احادیث میں ہے۔ حضرت ابو حمید الحمیدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قلم اسفارہ یوم الجمعہ اخرج اللہ منہ الداء وادخل علیہ الدواء او کما قال۔ فرمائے جو شخص ہر جمعہ کے دن ناخن تراشے، اللہ اس کے جسم سے ساری بیماریوں کو نکال دے گا اور ساری شفائیں اس کے جسم میں ڈال دے گا۔ کتنا بڑا منافع ہے جو ہم کھو رہے ہیں۔ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کچھ جتن نہیں کرتے، لیکن اگر ناخن دیکھا جائے تو ناخن اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اور آج تو جدید جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے جراثیم دانتوں کے اندر ہوتے ہیں یا ناخنوں میں ہوتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناخن تراش لیا کرو، اس لیے کہ اس کے اندر شیطان ہوتا ہے۔ تو بات ایک ہی ہے۔ تو ناخن اگر ہم تراشیں گے، جمعے کے دن تراشیں گے، تو اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو نظافت ہے ہی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی اور شفائیں داخل ہو جائیں گی۔ ایک حدیث، اور دوسری حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قلم اظافرہ یوم الجمعہ اعاذہ اللہ من البلایا الی الجمعۃ الاخری۔ فرمائے جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن تراشے، اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اسے تمام بیماریوں سے، تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ ایام، اور مزید 3 دن اللہ تعالیٰ اسے اپنا حفظ و امان عطا فرمائے گا۔ یعنی 10 دنوں تک وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا جو شخص جمعہ کے دن ناخن تراشے گا۔ تو بے شک انسان بہت زیادہ مصروف ہے، اپنی اپنی کاروباری زندگی میں مشغول ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، لیکن ان کاموں کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کرنے والا ہو تو کر لے گا، اگر وہ کام پہ بھی ہے تو کیا ہوا، اپنی جیب میں نیل کٹاری ڈال کر چلا جائے، تھوڑی دیر کے لیے وقت نکالے اور جمعے کے دن کی برکت لینے کے لیے 2 منٹ بھی نہیں لگتا ناخن کاٹ لے تو فوراً کاٹنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بندہ ان چیزوں پر غور کرے اور یہ سارے کام کرنے والے بنے۔ اب یہاں ایک آخری بات ہے، وہ یہ ہے کہ فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ناخن تراشنا مستحب ہے، لیکن جمعہ کی نماز کے بعد ناخن تراشنا مستحب ہے۔ علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید جمعے کی برکتوں سے ناخنوں کو بھی حصہ مل جائے، ایک وجہ، اور دوسری وجہ یہ بیان کی فقہاء کرام نے کہ جمعہ کا دن جو ہے نا وہ عید اور بقرعید کے دن کی مثل ہے۔ تو جیسے بقرعید کے دن کے لیے حکم یہی ہے کہ بقرعید کی نماز پڑھ کے بندہ ناخن تراشے، اپنے فاضل بال تراشے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا نا، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد جا کر اگر ناخن تراشے تو وہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں علماء نے بے شک اسے لکھا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے برعکس ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ جمعہ کی نماز سے پہلے ناخن تراشتے تھے۔ فرمایا جب ایسا ہے تو جہاں پہ بھی قیاس کے مقابلے میں رسول اللہ کا فرمان آ جائے تو پھر قیاس پر عمل نہیں کیا جاتا،
بلکہ رسول اللہ کے فرمان پر عمل کیا جاتا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ جمعے سے پہلے ناخن تراش لیا جائے۔ اب وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث امام بیہقی کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یقص شاربہ ویقلم اظفارہ یوم الجمعۃ قبل ان یروح الی الصلاۃ او کما قال۔ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جمعہ کے دن اپنی مونچھیں تراشتے اور ناخن تراشتے تھے جمعہ کی نماز کی طرف جانے سے پہلے۔ تو جب یہ حدیث میں بالکل واضح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں جانے سے قبل یہ عمل کرتے تھے، تو حدیث پر عمل کرتے ہوئے جمعہ سے پہلے یہ عمل کرنا ہی بہتر ہوگا۔ تو کام بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ ہم نے چند کام یہاں گنوائے ہیں، مزید اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ذہن میں ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے تاکہ جنہیں یاد ہے انہیں یاد رہے، جو بھول گئے ہیں مزید یاد آ جائے۔ تو آج ہم نے چند کام بتائے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنے کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کرے، دوسرا کام سورہ دخان کی تلاوت کرے، تیسرا کام ناخن تراشے، اور چوتھا کام ہم نے بیان کیا کہ بعض فقہا کے نزدیک جمعہ کی نماز کے بعد ناخن تراشنا مستحب ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہاں ثابت ہے کہ رسول اللہ جمعہ کی نماز سے پہلے ناخن تراشتے تھے، تو جمعہ کی نماز سے پہلے ناخن تراشنا بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔